کے محبوب قائد کے اوپر جس طریقے سے الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے وہ ایک انتہائی گھناؤنی سازش ہے اور ایک ایسا فعل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ 19 جون 1992 MQM کے خلاف ریاستی آپریشن شروع کیا گیا۔ اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھی۔ کون سا دنیا کا ایسا الزام ہے جو ایک بھرپور مینڈیٹ رکھنے والی ڈیموکریٹک جماعت MQM کے اوپر اس وقت نہیں لگایا گیا؟ کون سا ایسا اس پورے عرص پہ ایک گھناؤنا الزام باقی رہ گیا جو میرے قائد کے MQM کے قائد کے اوپر نہیں لگایا گیا؟ 15,000 سے زیادہ مہاجروں کی مہاجر کارکنوں کی نسل کشی کی گئی۔ ہمارے اوپر اس ملک کو توڑنے کا الزام لگایا گیا۔ اس وقت کے آرمی جرنیلز نے، اس وقت کے یہاں کے کرتا دھرتاؤں نے جناح پور بنانے کا ایک گھناؤنا منصوبہ نکال کر اسے MQM سے ایفیلیٹ کر کے یہ سازش کی MQM کے خلاف۔ اس وقت ہمیں رو کا ایجنٹ کہا جاتا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہی جرنیلوں نے، انہی ایجنسیز کے ہیڈز نے آ کر، آج وہ زندہ ہیں، ٹی وی پہ آ کر لائیو کہ یہ کہا کہ ہم سے جو کچھ بھی وہ ہوا ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی الزامات تھے MQM کے اوپر، MQM کے کارکنان کے اوپر، یہ تمام من گھڑت تھے، جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ ہم نے پھر بھی یہ سوال نہیں کیا ان ریاستی ذمہ داروں سے، اسٹیٹ کے ذمہ داروں سے، اور پاکستان کی تمام میڈیا سے، پاکستان کے سوڈو انٹیلیکچوئل سے، کہ جنہوں نے اپنے اخبارات کے کالم سیاہ کر دیے MQM کو ملک دشمن کہنے کے نام پر، MQM کو غدار کہنے کے نام پر۔ ہمارے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، ایک آدمی کے لیے بھی سوموٹو ایکشن نہیں لیا گیا اس زمانے میں۔ آج بھی ہمارے 29 لوگ لاپتہ ہیں اسی نام پر کہ ہمیں جناح پور کے نام پر ہمیں ان سارے لوگوں کو مار دیا گیا، خواتین تک کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ہم نے پھر بھی اس ملک کے خاطر، جب ان لوگوں نے معافی مانگی، اس وقت کے حکمرانوں نے، اس وقت کے ریاستی اداروں کے سربراہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا MQM کے خلاف، ہم نے پھر بھی اس خون کے بدلے کی بات نہیں کی، ہم نے پھر بھی ان الزامات کی بات نہیں کی جو ہمارے اوپر لگائے گئے۔ بڑی آسانی سے لوگ ٹی وی پہ آ کر 10 سالوں کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو الزام لگایا گیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان الزامات کے بنا پر آپ نے ہزاروں لوگ شہید کر دیے، ہزاروں معصوم بچوں کے باپوں کو چھین لیا، ان کو یتیم کر دیا، ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر دیا، بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیے، ماں سے ان کے بیٹے چھین لیے، اور 10 سالوں کے بعد آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ معزز صحافی حضرات اور پاکستان کے لوگوں، ایک دفعہ پھر اسی MQM کے خلاف اس سے بھی بڑی اور اسی طریقے کی گھناؤنی سازش دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، اور ہم آج میڈیا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ 19 جون 1992 نہیں ہے، یہ 2011 ہے۔ ہماری اس ملک کی خاطر خاموشی کو، اس ملک کی خاطر، ملک کی بقا کے خاطر، ملک کے امن کے خاطر، ملک کی پراسپیرٹی کے خاطر ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھو۔ اس قوم کو، مہاجر قوم کو، اور مہاجروں کو اور مہاجروں کی جماعت کو دیوار سے لگانے کی سازش، ایک خاص طبقے کو دیوار سے لگانے کی سازش مت کرو۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس ملک کی بقا، سلامتی اور اس کی ترقی پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں
پاکستان بنانے والوں کا خون ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو جن کے والدین نے، جن کے بڑوں نے پاکستان کے بننے کے بعد اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں چھوڑ کر آ کر یہاں پر کلیمز نہیں لیے کہ اگر کلیمز لیں گے تو پاکستان چھوٹا پڑ جائے گا. اور آ کر جو جمع پونجی لے کر آئے تھے وہ اس ملک کے خزانے میں دے دیا سرکاری طور پر ملک کے نظام کو چلانے کے لیے. اور جو علم رکھتے تھے اس علم رکھنے کی بنا پر اس ملک کے پارکوں میں بیٹھ کر اس ملک کے سیکریٹریٹ کا نظام چلایا ہے، اس ملک کی نشو نما کی ہے. اس ملک بننے کے بعد جو ننا پودا تھا اس میں اپنے خون اور پسینہ ڈالا ہے، جو کہ آج ایک تناور درخت بنا ہوا ہے. تو ہم پر ملک توڑنے اور ملک کے خلاف کام کرنے کا الزام لگانے کا کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور پھر ہماری نسلوں نے اس پاکستان کی بقا کے خاطر 15,000 لوگ، 15,000 جوان شہید کروا دیے، لیکن اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف ایک پتھر بھی نہیں مارا. ورنہ پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان کی سے بغاوت کی تحریکیں چل رہی ہیں. ہم پر اس ملک کو علیحدہ کرنے، ہم پر جنا پور بنانے کا الزام تو ضرور لگا، لیکن جب ہم کورٹ میں جانے کی ہم نے بات کی تو پاکستان کی مسلح افواج کا ادارہ ISPR نے باقاعدہ طور پر آ کر یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے، ریکارڈ پہ. یہ وہ اینکرز نہیں نکالیں گے کبھی بھی، وہ میڈیا کبھی بھی نہیں دکھائے گا کہ پاکستان کی مسلح افواج کا ادارہ ISPR نے پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ MQM کے اوپر لگنے والا یہ جنا پور کا الزام غلط ہے، اس کی کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. ذوالفقار مرزا نے، مجھے تو نام بھی جو ہے وہ anyway، ذوالفقار مرزا نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنی باتوں میں، جس کو آپ لوگوں نے آج کل بڑا ہیرو بنا رکھا ہے، اس میں انہوں نے MQM کے قائد کی طرف سے ٹونی بلیئر کو لکھے جانے والے خط کا بھی ذکر کیا. اور اس خط کو، اس مبینہ خط کو متعصب قسم کے تجزیہ نگار اینکر پرسن کی جانب سے آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے، اور اس خط کو لے کر MQM کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست اس قسم کے ڈراموں اور افسانوں سے بھری پڑی ہے، جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ سے، جس میں کسی بھی مخالف جماعت یا بڑے سیاسی رہنما کا امیج کو خراب کرنے کے لیے عوام کی نظر میں اس رہنما اور اس پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے. جب اگست 1990 میں پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے بھی ایک مبینہ خط منسوب کیا گیا، اور 24 سپٹمبر 1990 میں